من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 تا 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ متفرقون، کیا کئی معبود جو بکھرے ہوئے ہوں وہ بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے، ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس سے نیچے نیچے یعنی اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر کچھ نام، سمیتموہا انتم، جنہیں تم لوگوں نے رکھ لیا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل. ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے. امارہ، وہ حکم کرتا ہے کہ اللہ تعبدو، نہ تم عبادت کرو، الا ایہ، مگر اسی کی. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی جیل خانے میں قید ہوئے
اور انہیں خواب نظر آیا، اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان قیدیوں نے پوچھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے توحید بیان کی، آخرت بیان کی اور رسالت کو بیان کیا۔ تو اسی کا تذکرہ چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام توحید بیان کرتے ہوئے فرما رہے ان قید کے دو ساتھیوں سے کہ تم مجھے یہ بتلاؤ کہ جو بکھرے ہوئے کئی معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو غالب ہے، کہ روزی دینے کا تم نے کوئی اور رب بنایا ہوا، بیماریاں دینے کا کوئی اور رب بنایا ہوا، صحت دینے کا کوئی اور رب بنایا ہوا، اولاد دینے کا کوئی اور رب بنایا ہوا، ہر چیز کا تمہارا الگ الگ اللہ ہے، یہ بہتر ہے یا وہ اکیلا اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور واحد القہار ہے، کہ اکیلا ہی پوری کائنات کے سسٹم کو جو ذات چلا رہی ہے وہ بہتر ہے۔ یہ توحید بیان کی۔ یاد رکھیے گا، دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادت صرف اللہ کی۔ نمبر ایک، عبادت صرف اللہ کی۔ نمبر دو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر تین، خدمت مخلوق کی، خدمت مخلوق کی۔ نمبر ایک، عبادت صرف اللہ کی۔ نمبر دو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر تین، خدمت مخلوق کی۔ یہ تین چیزیں دین کا خلاصہ ہے۔ جس میں یہ تین چیزیں پائی گئی، سمجھ لو اللہ رب العزت نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ تو پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا الا اسماء سمیتموہا انتم، مگر کچھ ناموں کی جنہیں تم نے اور تمہارے و آباؤکم باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے، جبکہ اللہ نے ان کی عبادت پر تمہارے لیے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کے لیے، معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو باپ دادا جس طرح شرک کرتے آئے تو اسی طرح تم بھی انہی کو دیکھا دیکھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ذات میں، صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کے لیے بیوی، بیٹے، بیٹیاں قرار دو۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنے کا کیا مطلب؟ کہ مشکل کشا کوئی اور ذات بھی ہے، حاجت رواں کوئی اور ذات بھی ہے، دستگیر کوئی اور ذات بھی ہے، اولاد دینے والی، رزق دینے والی اور صحت بیماری دینے والی اور
مال میں فراوانی دینے والی، تنگی دینے والی، مصائب دینے والی، خوشیاں دینے والی اور پریشانیاں دینے والی کوئی اور ذات بھی ہے، العیاذ باللہ، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کی صفات میں بھی شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ توحید پرست بن کر زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی، کسی کے نام پر بھی صدقات، خیرات، عطیات نہیں، جانور کا ذبیحہ نہیں، نام صرف اللہ کا ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کے نام پر فلاں جانور دیا، اکثر لوگ یوں کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے نام پر جانور دی، میں نے اپنے بھائی کے نام پر جانور دی، میں نے اپنے بیٹے کے نام پر یہ جانور صدقہ کیا۔ یہ الفاظ غلط ہیں، یہ الفاظ غلط ہیں۔ الفاظ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں نے اللہ کے نام پر والد کی طرف سے، میں نے اللہ کے نام پر بھائی کی طرف سے، میں نے اللہ کے نام پر بیٹے بیٹیوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے اللہ کے نام پر یہ خیرات کر رہا ہوں، یہ صدقات کر رہا ہوں۔ یہ ہیں اصل الفاظ۔ تو اللہ کا نام چلتا ہے، غیر کا نام نہیں چلتا۔ اللہ کے نام پر آپ کوئی بھی چیز دیں، اللہ کے نام پر دیں۔ تو پھر فرمایا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، ریا نہ ہو، نام نمود نہ ہو۔ کوئی لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، تلاوتیں کرنے والا ہے، لوگوں کو دکھلا کر عبادت کی جائے، لوگوں کو دکھلا کر مال خرچ کیا جائے، لوگوں کو دکھلا کر اذکار کیے جائے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر راستوں پر چلا جائے، پھرا جائے، اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ باقی دلوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو نیت صاف ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو کے لیے عبادت نہیں کرنی کہ لوگ مجھے متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، میری واہ واہ ہوگی، تو اس لیے نہیں، کیونکہ جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک تو وہ شخص کہ جو عالم دین ہوگا اور اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہوگا، اللہ پاک اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ ایک تو ہے کہ جہنم میں ڈالیں گے، ایک یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، لیکن خرچ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ سخی ہے، لوگ کہیں گے یہ سخی ہے، لوگوں میں اپنی سخاوت کو مشہور کرنے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے جس نے مال خرچ کیا ہو، اللہ اس کے ذریعے بھی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ اور ایک وہ مجاہد جو اس لیے جہاد کرتا ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر ہے کہ اللہ کے راستے میں کس طرح یہ جہاد کرتا ہے، تو ایسے مجاہد کے ذریعے بھی اللہ پاک جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جو کچھ بھی عمل ہو، اور نبی کی اطاعت میں ہو اور مخلوق کی خدمت میں ہو، اللہ کی عبادت ہو، صرف نبی کی اطاعت ہو اور مخلوق کی خدمت ہو، تو یہ چیز تو فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن ایمان اور دین اللہ
صرف اس کو دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ ایمان اور دین اللہ پاک صرف اسے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دین پر عمل کر کر اور ایمان کی حفاظت کر کر اس طرح زندگی گزارے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ آخری سانس تک کوئی حتمی طور پر دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن مروں گا۔ ہو سکتا ہے عین موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ کفر ادا ہو جائے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت، اور ایمان کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اس شخص کی ایمان کی حفاظت ہوگی جس نے ایمان کے تقاضوں کی فکر میں، ایمان کے تقاضوں کے فکر میں زندگی بسر کی ہوگی۔ اور تقاضے کیا ہیں؟ نماز، صوم و صلاۃ کا پابند، زبان پر رب کا ذکر، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے گھر کی آبادی، کہ اس کو آباد کرنا ہے، نیک لوگوں سے تعلقات استوار کرنے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ نیک مجالس اختیار کرنی ہے، اور نماز کے پابندی اختیار کرنی ہے، اور روزوں کا اہتمام کرنا ہے، فرضی روزوں کو بھی اور نفلی روزے جہاں تک ممکن ہو ضرور ادا رکھنے ہیں۔ تو جو ان چیزوں کی پابندی اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا رہتا ہے اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت موت کے وقت اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن جس کی نمازوں کی پابندی نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، تلاوت قرآن کا پتہ نہیں، اور مہینہ گزر جاتا ہے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں، امام مسجد کی صحبت اختیار کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں، تو وہ اس کو زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر جس طرح دنیا کے کاموں میں مشغول رہا، گاہکوں کی فکر میں، ریہڑی لگانے کے چکر میں، جاب کی فکر میں، دوستوں کی دوستی میں، اسی طرح اس کا وقت گزرتا رہا، تو موت کے وقت بھی یہی چیزیں اس کی زبان پر جاری ہوں گی۔ اور جب اس کی نیک لوگوں کے ساتھ صحبتیں ہوں گی، مسجد کی آبادی ہوگی اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، صوم و صلاۃ کی پابندی، تلاوت قرآن کا اہتمام، ہر وقت آخرت کی فکر ہوگی، تو موت کے وقت انشاءاللہ اسے کلمے کی بھی توفیق ہوگی اور مومن ہو کر مرے گا، کیونکہ یہ چیزیں اسے عین موت کے وقت کلمہ یاد دلا دیں گی، کہ یہ چیزیں کلمہ اسے یاد دلا دیں گی، رب کی بڑائی اسے یاد دلا دیں گی کہ اب میں اپنے خالق کی طرف منتقل ہو رہا ہوں، اور اس کا مرنے کو بھی دل چاہے گا۔ جو دنیا کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اس قدر پھنستا ہے کہ اس کے دل میں، اس کی نظروں میں عاقبت ہیچ پڑ جاتی ہے، بھول جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ مرنا تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے عین موت کے وقت اس کو کلمے کی توفیق نہ ہو، یا کلمہ کفر اس کی زبان سے موت کی سختی سے اور شدت سے ادا ہو جائے، اور وہ حالت کفر میں دنیا سے جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے اور شرک سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔